تو آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی جو امریکہ میں پیدا ہوئے، ایک یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے اور پھر 60 سال کی عمر میں اسلام کی طرف آئے۔ ان کا نام ابو مجاہد ہے، پہلے سینفرڈ پاس تھا۔ جی، اور ہمارے پاس ان کے انٹرویو کے کچھ حصے ہیں ٹوورڈز ایٹرنیٹی یوٹیوب چینل سے۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے ان کے ذاتی سفر کا، ان کی تلاش کا، اور وہ کیا خاص لمحات تھے جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل، یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ دہائیوں پر پھیلی ایک طرح کی روحانی جستجو ہے۔ صحیح۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم ان تجربات کو، ان کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابو مجاہد، ان کی پیدائش امریکہ میں ہوئی، وسط 20ویں صدی۔ ایک قدامت پسند یہودی گھرانہ تھا۔ جی، جہاں وہ عقیدہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہے، بہت بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن جوانی میں ہی، مطلب ٹین ایج میں، سوالات اٹھنے لگے ان کے ذہن میں۔ ہاں، جیسے کینیڈی کا قتل ہوا، یا انہیں یہودی رسومات سے وہ قلبی اطمینان نہیں مل رہا تھا، خاص طور پر بار متسوا کی تیاری۔ اچھا، وہ جو لڑکوں کے لیے اہم رسم ہوتی ہے۔ جی بالکل، وہ انہیں بہت سطحی لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بس رٹایا جا رہا تھا، معنی نہیں سمجھائے جا رہے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ 13 سال کی عمر میں اسرائیل جانے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے پارٹی کو ترجیح دی۔ ہاں، انہیں لگا کہ یہ سفر شاید ایک قسم کی برین واشنگ نہ ہو۔ یہ ابتدائی شکوک تھے جو شاید آگے کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کالج چھوڑا، کسی کمیون میں بھی رہے، اور پھر 3 سال ایک خانقاہ میں گزارے۔ جی، وہاں عیسائیت کا مطالعہ کیا، مطلب وہ مسلسل تلاش میں تھے۔ پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو بہت عجیب ہیں، قریب المرگ تجربات۔ جی، 2 کا ذکر وہ خاص طور پر کرتے ہیں۔ ایک 1971 میں ہچ ہائکنگ کے دوران ڈرائیور نے اچانک گاڑی بھگا دی، ان کا ہاتھ دروازے میں پھنس گیا۔ ارے باپ رے! ہاں، وہ گاڑی سے گرے اور کہتے ہیں سب کچھ جیسے سلو موشن میں ہو گیا، اور ایک آواز آئی، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ تو بڑا گہرا تجربہ ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا وہ چھت والا واقعہ، ایک سیگل نے حملہ کیا اور انہیں لگا کہ وہ 12 منزلہ عمارت سے گر رہے ہیں، کہ جیسے کسی بڑے ہاتھ نے پیچھے سے دھکیل کر بچا لیا۔ عجیب، واقعی ایسے تجربات تو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یقیناً، اسی لیے شاید انہوں نے مروجہ راستوں سے ہٹ کر بھی جواب تلاش کیے، مراقبہ سیکھا، ایک ہندوستانی استاد سے کائناتی توانائی سے جڑنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ لیکن وہاں بھی انہیں وہ مکمل جواب یا اطمینان نہیں ملا جو وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو یہ تلاش جاری رہی کئی دہائیوں تک، اور پھر 60 سال کی عمر میں ایک نیا موڑ آیا۔ جی، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ان کے اپنے بیٹے کے مشورے پر ہوا۔ اچھا، بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ آپ بائبل اور انجیل میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تلاش کریں۔ ارے واہ، 60 سال کی عمر میں یہ مشورہ! بالکل۔ اور جب انہوں نے خود تحقیق کی تو انہیں وہ حوالے ملے جو ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے، جیسے استثنا 18:18، موسیٰ جیسے نبی کی پیشگوئی۔ جی، یہ حوالہ تو اکثر بین المذاہب مکالموں میں آتا ہے۔ صحیح۔ پھر یوحنا 16:13 میں روح حق کا ذکر، اور استثنا 33:2 جہاں سائنا، سائر اور فاران کا ذکر ہے، جسے وہ مکہ سے جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ انہیں بالکل واضح نظر آئے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جیسے 3 ڈائمینشنل یا چمکتے ہوئے، ان کے لیے یہ ایک ناقابل تردید نشانی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، یہ 1 وے اسٹریٹ تھی۔ اور یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ 1911 کے بارے میں بھی ان کو پہلے سے شبہات تھے۔ جی، کہ یہ شاید مسلمانوں کا کام نہ ہو بلکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، وہ اس تصور سے واقف تھے۔ تو پھر جب انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، شہادت لی، اس کا تجربہ کیسا تھا؟ وہ اسے ایک بہت گہرے روحانی تجربے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تازگی، گناہوں کی معافی کا احساس، سینے کا کھل جانا، آنسوؤں کا بہنا، اور اللہ کی رہنمائی کا ایک شدید احساس۔ اور گھر والوں، دوستوں کا رد عمل ظاہر آسان نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ملا جلا رد عمل تھا۔ کچھ نے فاصلہ کر لیا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے شاید سمجھا کہ یہ پاگل پن ہے۔ لیکن انہیں خود کوئی پچھتاوا نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 60 سال کی بھٹکن تھی وہ ضروری تھی، وہ تجربات ضروری تھے، اور ایک دلچسپ بات، انہوں نے دعا کی تھی ایک غیر مادہ پرست دیندار بیوی کے لیے۔ اچھا۔ اور انہیں ویسی ہی بیوی ملی جنہوں نے پہلی ملاقات میں ہی کہا کہ میں مادہ پرست نہیں ہوں۔
یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ان کے کچھ نظریات بھی ہیں، جیسے کامیاب یہودی کون ہے؟ جی، ان کے نزدیک کامیاب یہودی وہ ہے جو یہودیت کو ایک سیڑھی سمجھے اور اگلے نبیوں کو بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لے۔ اور اسرائیل اور صہیونیت کے بارے میں ان کے خیالات، یہ حساس موضوع ہے۔ جی بالکل، ان کے انجیو میں جو خیالات ہیں ہم انہیں ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، غیر جانبداری سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل میں غالب گروہ کا منصوبہ گریٹر اسرائیل کا ہے، نیل سے فرات تک، اور اسے ایک نیو ورلڈ آرڈر کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ امریکی حکومت پر سیونی اثر و رسوخ اور تنقید کو دبانے کی کوششوں پر بھی بات کرتے ہیں، اور موجودہ واقعات کو بھی وہ منصوبہ بند فالس فلیگ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے بیان کردہ خیالات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ کہ ان کا پیغام دنیا کے لیے کیا ہے؟ بنیادی پیغام وہی ہے، ایک خدا کی عبادت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ وہ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کو دریافت کریں، جسے وہ ہر انسان کا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ تو ابو مجاہد کا یہ سفر، یہ ذاتی تجربات، صحیفوں کی ان کی اپنی تشریح اور ایک بہت لمبی تلاش کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے زندگی کے مختلف، بعض اوقات غیر متوقع واقعات اور اندرونی کشمکش کسی کی روحانی سمت بدل سکتے ہیں۔ اور یہاں شاید سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو قدیم صحیفوں میں مشترکہ پیشگوئیاں ملتی ہیں، ان کی ذاتی تشریح افراد کے عقیدے کو کس حد تک نئی شکل دے سکتی ہے، اور اس میں ان ذاتی ناقابل بیان روحانی تجربات کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔